عشق و الفت میں اعلیٰ ہمارا رضا۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اسٹیج پر جلوہ فرما سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء ذوی الاحترام، بالخصوص شہزادے حضور تاج الشریعہ قاضی القضاة فی الہند دامہ ظلہ العالی، زیب آستانہ حضرت بابرکت کرم نواز حضور غیاث ملت دامہ ظلہ العالی، پیکر شفقت عزت مآب حضور گلزار ملت دامت برکاتہم القدسیہ، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا یہ روح پرور اجلاس اور نور علی نور محفل، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، آپ سب کو معلوم ہے کہ اس کے انعقاد کا پس منظر کیا ہے۔ یہ اجلاس آج اپنے دامن میں کئی برکتیں اور کئی خوشیاں سمیٹے ہوئے ہیں۔ عرس سلطانی و ضیائی کے نام سے یہ اسٹیج علماء کرام کے جلووں سے نور و نلا نور ہے، اور پھر شہزادے حضور غیاث ملت عزیز گرامی حافظ محمد افضل زیدہ علمہ و فضلہ کی دستار حفظ کی مناسبت سے آج یہ خطہ بقعہ نور بنا ہوا ہے۔ قابل مبارکباد ہے آپ سب حضرات کہ اس نورانی محفل میں آپ کو اللہ جل مجدہ نے شرکت کی سعادت بخشی، اور آپ نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے رحمت و برکت اور خیرات و حسنات کے جلووں کو دیکھا اور دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت میں کسی لمبے چوڑے خطاب کے لیے نہیں، صرف حضور غیاث ملت دامہ ظلہ العالی کی بارگاہ میں مبارکبادی اور محبت کا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ مگر آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات علی تحیت و ثنا کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ کرام اجمعین۔ رفیقان محترم، آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں
کہ آج یہ اسٹیج کس طرح رحمت و نور میں نہایا ہوا ہے۔ علماء کرام کا ایک نورانی قافلہ سر شام سے موجود ہے۔ جلووں کی اس بارات میں دولہے کی حیثیت سے میرے تاج الشریعہ کے لخت جگر کی جلوہ گری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حضور غیاث ملت دامت ظل العالی نے اپنے شہزادے کی دستار حفظ کے موقع پر کتنی قداور شخصیتوں کو یہاں اکٹھا کر رکھا ہے۔ ابھی کچھ دیر پیشتر نائب قاضی القضات فی الہند شہزادے حضور صدر الشریعہ ممتاز الفقہا سلطان المناظرین محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کے کلمات خیر و نصیحت سے آپ مستفیض ہوئے ہیں۔ ایسی عظیم الشان شخصیت کا اس جلسے دستار حفظ میں آنا سراپا خیر و برکت ہے۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں حضور قائد اہل سنت دامت ظل العالی کے بغل میں آپ کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں حضور گلزار ملت پر، جو اس وقت الحمدللہ جماعت اہل سنت میں جس طرف تشریف لے جاتے ہیں اس خطے کو گلزار بنا دیتے ہیں۔ ان کی جلوہ گری ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ اور پھر شہزادے گرامی مرتبت عزیزم حافظ محمد افضل سلمہ ربہ کے نانا جان بھی خوشیوں کا تغرا لے کر کے حاضر ہیں۔ اور یہ ساری بہار آج آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ اس خوشی میں ہے کہ شہزادے غیاث ملت نے حفظ قرآن کی تکمیل فرما لی ہے اور ان کے سر پر ابھی کچھ دیر بعد دستار حفظ باندھی جائے گی۔ قرآن کریم کے حوالے سے بڑی پاکیزہ گفتگو آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے حضور محدث کبیر سے سماعت فرمائی ہے۔ وہ گفتگو اتنی پاکیزہ اور پیاری کہ آدمی اگر صرف اسی ایک تقریر پر عمل کر لے تو میں سمجھتا ہوں دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت دی جا سکتی۔ آج قرآن کریم کے حوالے سے جو لوگ بکواس کر رہے ہیں انہیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ 1400 سال ہو گئے قرآن چیلنج کر رہا ہے، پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تمہیں اس کے کلام ربانی ہونے میں شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک چھوٹی سورت اس کی مثل لے آؤ۔ لیکن 1400 سال ہو گئے، پوری دنیا خاموش ہے اور قرآن کا یہ چیلنج مسلمان کا بچہ پڑھ کر کے لوگوں کو سنا رہا ہے، مگر دنیا میں آج تک کوئی سورما ایسا نہیں پیدا ہوا کہ جو قرآن کا مقابلہ کرنے کی جرات کر سکتا ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ حفظ قرآن کی دولت آج انہیں ملی۔ اس موقع پر ایک مختصر سا واقعہ ذکر کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضور صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی جو اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے بہت چہیتے خلیفہ تھے، ان کا ایک مرتبہ کسی شخص سے مناظرہ ہو رہا تھا جو منکر قرآن تھا، قرآن کی عظمت کا منکر تھا، قرآن کا انکاری تھا۔ اس سے مناظرہ ہو رہا تھا۔ اس نے دوران مناظرہ حضور صدر الافاضل سے کہا، مولانا آپ کو کچھ ہوش ہے؟ آپ کے قرآن کا 7 پارہ میں نے حفظ کیا ہے، مجھے آپ کے قرآن کا 7 پارہ یاد ہے۔ آپ میری کتاب کا کتنا حصہ یاد کیے ہوئے ہیں؟ آپ کے قرآن کو میں نے اتنا یاد کر لیا ہے۔
میری کتاب اتنی مشکل ہے کہ آپ جیسے ذہین و فطین آدمی بھی اس کو یاد نہیں کر سکتے ہیں۔ جب اس نے یہ بات صدر الافاضل سے کہی، حضور صدر الافاضل نے کتنا شاندار جواب دیا۔ فرماتے ہیں آپ نے غور نہیں کیا، یہ بتائیے آپ کو اپنی کتاب یاد ہے؟ آپ زبانی یاد کیے ہوئے ہیں؟ کتنے حصے آپ کو یاد ہے اپنی کتاب کے؟ وہ خاموش تھا۔ صدر الافاضل شیر کی طرح چنگھاڑتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ میرے قرآن کی قوت ہے کہ دشمن کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ میرے قرآن کی قوت ہے کہ دشمن کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ تیری کتاب کی کمزوری ہے کہ اپنے گھر میں بھی آج تک جگہ نہیں بنا سکا ہے۔ نہیں سمجھا آپ نے؟ یہ قرآن ہے کہ دشمن کے گھر میں بھی بیٹھ گیا۔ وہ کہتا ہے مجھے 7 پارے یاد ہیں۔ صدر الافاضل فرماتے ہیں تب قرآن کے منکر ہو، مگر قرآن کی طاقت دیکھو کہ دشمن کے گھر میں بیٹھ گیا، اور تم کہتے ہو ہم فلاں کتاب کے ماننے والے ہیں، مگر وہ اتنی کمزور کتاب ہے کہ تمہارے دل میں آج تک وہ گھر نہیں کر سکی۔ یہ میرے قرآن کا اعجاز ہے کہ لاکھ منکر قرآن پر اعتراض کریں، سر پٹک پٹک کر اپنا وجود ختم کر دیں گے، مگر قرآن کریم کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک روشن رہے گی۔ رفیقان محترم، اس قرآن عظیم کو حفظ کرنے والے پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ خدا کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ شہزادے غیاث ملت کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمت بخشی کہ ان کے سینے میں پورا قرآن محفوظ ہو گیا۔ رب قدیر انہیں قرآن کی برکتوں سے خوب مالا مال فرمائے، اور جو لوگ قرآن پر معترض ہیں، نکتہ چینی کر رہے ہیں، انہیں سمجھانے کے لیے قیامت تک ایسے جیالے پیدا ہوتے رہیں، اور قرآن پر جب کبھی کوئی اعتراض کرے تو علماء حق اور امت اسلامیہ اٹھ کر ان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پاتی رہے۔ آج اس اسٹیج پر شہزادے تاج الشریعہ سرکار فسولی شہزادے غیاث ملت کی خوشیوں میں شرکت کرنے کے لیے آپ سب یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ رب قدیر اپنے حبیب کے صدقے میں انہیں قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ مجھے یاد آتا ہے سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو بعض حضرات نے حافظ لکھا خط میں، تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے قرآن کو مکمل حفظ نہیں کیا ہے، لوگ مجھے حافظ لکھتے ہیں۔ آپ نے ارادہ فرمایا اور پورے 1 مہینہ ماہ رمضان المبارک میں آپ نے قرآن پاک اپنے سینے میں محفوظ فرما لیا۔ 1 مہینے میں قرآن کو سینے میں جس ذات نے محفوظ کیا، ان کے شہزادے اس وقت دستار حفظ باندھنے کے لیے تشریف فرما ہیں، اور پھر جن کے جد کریم پر قرآن نازل ہوا اس خانوادے کی 2 شخصیتیں تشریف فرما ہیں، جن کے ہاتھوں سے انشاءاللہ ابھی آپ دستار حفظ کا وہ روحانی منظر اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں گے، جس کے لیے والدین نے نہ جانے کتنی قربانیاں دیں، اور اس بچے نے نہ جانے کتنے شب و روز کو جاگ جاگ کر کے محنت کر کے مشقت کر کے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ رب تبارک و تعالی اس خانوادے کی فیض و برکات سے عالم اسلام کو مالا مال فرمائے۔ ہمارے درمیان بڑی عظیم شخصیتیں اس وقت تشریف فرما ہیں، جماعت اہل سنت کی آبرو ہے، اور جو شخصیت ابھی کچھ دیر پہلے آپ کو فیضیاب کر کے چلی گئی، وہ صرف ہندوستان ہی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام میں اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ آپ نظر اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو خود اس حقیقت کا اعتراف کرنا پڑے گا، حضور محدث کبیر اس وقت پورے ہندوستان کے اہل سنت و جماعت کے لیے ایک آئیڈیل ہے اور یادگار اسلاف ہے۔
حضور تاج الشریعہ کے اعتماد ہیں، اعلیٰ حضرت قدسہ سرہ کے علموں کے امین ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے بے باک ترجمان ہیں، دنیا کے جس خطے میں پہنچتے ہیں کہنے والے کہہ اٹھتے ہیں، ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقش پا چراغ، یہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی۔ اور آج ہم یہ کہہ رہے ہیں، کل انشاءاللہ آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھو گے، یہ بزرگ شخصیتیں وہ ہوں گی کہ جن کو دیکھنے والے فخر کریں گے۔ جس طرح سے آج ابھی نقیب اجلاس نے کہا، میں ان آنکھوں پہ قربان جن آنکھوں نے تاج الشریعہ کو دیکھا ہے، تو کل آپ کہیے گا، میں ان آنکھوں پر قربان جن آنکھوں نے ان نورانی چہروں کا دیدار کیا ہے۔ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ کر کے آنکھ میں نور پیدا کیجئے، دل میں سرور پیدا کیجئے۔ میں انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں اور مبارکبادی پیش کرتا ہوں عزیزم حافظ محمد افضل سلمہ شہزادے غیاث ملت کی خدمت میں، جنہوں نے اپنی ننھی سی عمر میں قرآن پاک کو حفظ کر کے اپنے سینے کو اللہ کے کلام کا ایک حسین گلدستہ بنا رکھا ہے۔ رب تبارک و تعالی ان کے سینے میں قرآن کو نقش الحجر فرمائے اور اس پر عمل کی انہیں بھی اور ہم سب کو سعادت ارزانی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔